بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام، اس مرض کا علاج۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں اس وقت بگاڑ ہر طرح سے اور ہر طرف سے اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ جس سمت سے بھی نظر ڈالی جائے فساد ہی فساد نظر آتا ہے۔ خواص و عوام کی زبانوں پر اس کا تذکرہ بھی ہے، اس بگاڑ کی وجوہات پر بحث و مباحثے اور تبصرے بھی ہوتے ہیں۔ عوامی اور خصوصی طور پر اصلاح حال کی کوششیں بھی چلتی ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے عنوانات سے جلسے وغیرہ بھی بکثرت ہوتے رہتے ہیں۔ ذی علم اور بزرگ علماء کرام کے مشورے بھی اس تعلق سے ہوتے رہتے ہیں۔ ترغیب و ترہیب اور اعمال کی پابندی، منکرات سے اجتناب، اللہ کی طرف رجوع ہونا اور دنیا سے بے رغبتی جیسے موضوعات پر خوب سے خوب تر بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بظاہر سبھی لوگ تن من سے اصلاح کی فکر اور جد و جہد میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نتیجہ تقریباً صفر کے برابر ہوگا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اصلاح کی کوشش جس رفتار سے ہو رہی ہے، معاشرے میں بگاڑ اور فساد اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو شاید یہ بات بیجا نہ ہوگی۔ جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ بندے کے خیال میں ایک بات آتی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔ ممکن ہے کہ آپ حضرات بھی اس سے متفق ہوں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اسلامی احکام کا دوسروں تک پہنچانے والا قول و عمل میں سچا ہو، جو اس کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو، اور اعضاء سے بھی اس کا اظہار ہو، یعنی وہ دو رخ والا نہ ہو بلکہ ایک چہرے والا ہو۔ چنانچہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کا فعل ان کا قول کے مطابق ہوتا تھا۔ جو وہ کہتے تھے ویسا کر کے دکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح تم بھی نمازیں پڑھو۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی ہے جو دوسروں کو اچھائی اور نیک کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور عملی طور سے خود اس سے دور رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، یعنی خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے وہ کہتے ہو جو دل میں نہیں ہے، یعنی دونوں میں فرق تضاد ہے۔ ان دونوں آیات کا مقصد صرف یہ ہے کہ مبلغین حضرات کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، جو کہو وہی کرو، اور لوگوں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تبلیغ کا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ انسان پہلے خود اپنی اصلاح کرے، پھر اپنے اہل و عیال اور کنبے کی اصلاح کرے، اور پھر عمومی تبلیغ کرے۔ یہ طریقہ مفید اور انتہائی مؤثر ہے۔ لیکن افسوس کہ آج معاملہ برعکس ہے۔ ہم نہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں کو راہ راست کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، اور طرفہ تماشا یہ کہ جس چیز سے ہم دوسروں کو روکتے ہیں خود وہی چیز ہمارے اندر یا ہمارے اہل خانہ میں موجود ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو اعراض عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا سبق دیں اور خود دنیا سمیٹنے میں لگے رہیں۔ لوگوں کو بتلائیں کہ اپنی شادی بیاہ شریعت و سنت کے مطابق کرو، لیکن جب اس سنت پر عملی مظاہرہ کا وقت آئے تو ہم اہل دنیا سے بھی 2 قدم آگے ہو جائے، تو بھلا ایسی تبلیغ کب اور کیوں کر مؤثر ہو سکتی ہے؟ اس کو مفید اور مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال و افعال، عادات و معاملات شریعت کے مطابق بنائیں
हमारी जलवत और हमारी खलवत एक जैसी हो, कौल के साथ अमली नमूना भी मौजूद हो, तभी मुआशरे की इस्लाह मुमकिन है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो खुद अमल नहीं करते तो तबलीग भी ना करो, लोगों को तबलीग के साथ साथ खुद की इस्लाह भी करते रहो। खुलासा कलाम ये है कि हमारे अफ़आल व अमाल का नाम मुआशरा है। अगर अमाल व अफ़आल के अच्छे और खुशगवार नताइज बरामद हो तो उसको साले मुआशरा कहेंगे, और अगर उनसे बुरे नताइज बरामद हो तो यही मुआशरे का बिगाड़ और फसाद है। इसलिए मुआशरे की इस्लाह का आसान तरीका ये है कि हर इंसान दूसरे के बजाय पहले अपनी इस्लाह की फिक्र करे और उसी में लग जाए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द मुआशरे की हालत बदल जाएगी और एक साले मुआशरा वजूद में आएगा। खालिस दूसरों की इस्लाह की फिक्र में लगे रहने से न अपनी इस्लाह होती है न दूसरों की इस्लाह होती है। इसलिए हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम और हमारा घर राह रास्त पर आ जाए। वमा ज़ालिका अला अल्लाह बिअज़ीज़।